کہ جب یہ بسیں بننا شروع ہوئی تھیں پاکستان میں میٹرو، ہاں جی، تو میں نے اس پہ لکھا بھی تھا. بات یہ ہے کہ آپ نے لاہور میں ایک روٹ پہ آپ کے مطابق 30 ارب روپے لگائے. ہاں جی، جبکہ لوگوں کا کہنا ہے کہ بہت زیادہ پیسے بہت لگے. زیادہ پیسے اس پہ لگے، جس پہ ہم نے پچھلے پروگرام سے میں بات کہتا کی. ہوں یہ آپ 30 ارب روپے ہی لگا لیں. 30 ارب روپے میں اگر آپ بسیں خریدنے جائیں اور 1 کروڑ کی ایئر کنڈیشن بس آپ کو ملتی ہے، آپ جرمنی سے بے شک لے ہیں جو شہر کے اندر چلتی ہیں، آپ کو 3000 بسیں ملیں گی. ٹھیک ہے، 3000 بسیں اگر آپ اس شہر میں چلا دیتے شہر کے اندر تو بہت سارے تقریباً شہر کا خاصا نیٹ ورک جو ہے آپ کا مکمل ہو جاتا. ٹھیک، لیکن آپ نے کیا کیا، آپ نے ایک بہت بڑا ہیوج ایک پل، ایک سارا نیٹ ورک شہر کے درمیان بسایا، بے شمار لاتعداد گھر توڑ دیے، ان کو پیمنٹس بھی، آپ کا سیوریج کا، گیس کا، پانی کا، بجلی کا سارا نیٹ ورک دوبارہ بحال کیا گیا. ٹھیک ہے، یہی آپ نے اورنج کے ساتھ اب کر رہے ہیں. اس اورنج کے 300 ارب میں پشاور سے لے کے کراچی تک مکمل ریلوے لائن بھیج سکتی تھی. ٹھیک ہے، ہماری پرائرٹیز وہ ہونی چاہیے جو کہ ہماری ضرورت کے مطابق ہو. ہیں. ٹھیک ہے، ہم ابھی اتنے امیر ملک، ہم یہ کہیں گے جی انڈیا میں ہے، بھائی انڈیا کا مقابلہ کرنا ہے پھر اس کے مطابق معیشت اپنی بناؤ. پہلے ہمارے یہاں تو صورتحال یہ ہے کہ ہم نے قرضہ لے کے یہ بنایا. اگر 30 ارب میں لاہور میں بسیں چل جاتی تو یہ 350 ارب روپے بچ جاتے. باقی بات یہ ہے کہ ہمارے فیصلے، ہمارے حالات، ہماری جیب کے مطابق ہونے چاہیے. ہم نے فیصلے وہ کیے عوام کو خوش، جیسے کل آپ نے اگزامپل دی تھی کہ میں اپنے گھر میں جتنے انچ کی اسکرین جو ہے افورڈ کر سکتا ہوں وہی لگواؤں گا نا. میں یہ تو نہیں کروں گا 5-10 لاکھ کا ایک ٹی وی بڑا سا لا کے لگا دوں، پھر میں نے کرنا کیا اس کا، ٹھیک، میں دیکھ بھی نہیں سکوں گا اس کو. تو بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے وسائل کے اندر رہ کے کام کرنا چاہیے تھا. اب ہم سبسڈی دے رہے ہیں. دیکھیے باقی